ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اگر دو مثلث تینوں کے تینوں اضلاع برابر رکھتے ہوں تو یہ ایس 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 کانگروینسی کہلاتی ہے۔ قدرتی طور پہ اگلی بات ہمارے دماغ میں یہ آتی ہے کہ اگر یہ تینوں اینگل برابر ہوں تو یہ بھی کانگروینٹ ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ کیسے نہیں ہے ابھی بتا دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، دیکھیں جب میں زوم ان یا زوم آؤٹ کر رہا ہوں تو اضلاع چھوٹے اور بڑے ہو رہے ہیں، اینگل بے شک برابر ہیں لیکن دو ٹرائنگل کانگروینٹ نہیں ہو سکتے۔ کانگروینسی کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سوت یا ایک اینگل کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، ایک مثلث دوسرے مثلث پہ جا کے پورے کا پورا بیٹھنا چاہیے، لہٰذا اے کانگروینسی کا اصول نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اگر دو سائڈیں اور ان کے درمیان والا اینگل دیا گیا ہو یعنی ایس اے ایس، تو کیا یہ موافقت کا اصول ہو سکتا ہے؟ بنا کر دیکھ لیں۔ دونوں میں سے ایک سائڈ لیں، لمبائی آپ کو پتا ہے تو اسکیل کی مدد سے بالکل اس کے برابر ایک لائن کھینچیں، اس کے بعد پروٹریکٹر کی مدد سے یہ اینگل ناپیں، اتنا اینگل کھول کے ایک لمبی سی لکیر کھینچ دیں، پھر اسکیل سے اس سائڈ کو ناپیں، اتنا کمپس کھولیں، یہاں کمپس کی نوک رکھیں، یہاں پینسل سے نشان مار دیں، قوس بنا دیں، قوس نہیں قوس۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب اس لائن کو اس پوائنٹ سے میں ملاؤں تو ایک ہی صورت بنتی ہے یہ، اور جب آپ اس سائڈ کو ناپیں گے تو وہ اس سائڈ کے بالکل برابر آئے گی، لہٰذا یہ یقیناً ایک موافقت کا اصول ہو سکتا ہے۔ اس ڈرائنگ پہ مت جائیے گا، اپنے ہاتھ سے جو چیز آپ نے بنائی ہے اس پہ جائیے گا، وہ آپ کو بالکل برابر ملے گی۔ میرے پاس کمپس پینسل نہیں ہے اس لیے یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اور اگر دو اینگل اور ان کے مابین پائے جانے والی سائڈ دی گئی ہو، پھر کیا یہ ایک اصول ہو سکتا ہے؟ پھر وہی بات کہ بنا کر دیکھ لیجئے۔ یہ میں ہٹاتا ہوں، یہ خط آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ہے، اتنا ہی خط ٹھیک اسی اینگل پہ کھینچ دیں، یہاں پروٹریکٹر رکھیں، ایک مارک لگا کے یوں لائن بنا دیں، یہاں پروٹریکٹر رکھیے، ٹھیک اتنا کھولیے اور ایک لائن بنا دیجئے، اور یہاں بھی وہی ہے کہ جب ہم یہ دو لائنیں کھینچیں تو یہ فقط ایک ہی پوائنٹ پر ملتی ہیں، اور جب آپ یہ دونوں لائنیں ناپیں تو یہ دونوں لائنیں ہمیشہ برابر نکلیں گی، لہٰذا اینگل سائڈ اینگل بھی یقیناً موافقت کا اصول بنتا ہے، کیونکہ یہ دونوں مثلث موافق ہیں، کانگروینٹ ہیں۔ اچھا، اگر دو اینگل اور ان کے باہر کی سائڈ دی گئی ہو جو کہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے، تو کیا یہ موافقت کا اصول بنے گا؟ پھر وہی بات کہ آپ خود بنا کر دیکھیے، جو لائن معلوم ہے اس کو ٹھیک اسی اینگل پہ آپ بنائیے، پیریلل لائن بنائیے مطلب، اور اب اپنا پروٹریکٹر اتنا کھولیے اور اس پوائنٹ پہ رکھ کے ایک لائن یہاں پہ بنا دیجئے اسی اینگل پہ۔ اب تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اتنا پروٹریکٹر کھول تو دیں لیکن رکھیں گے کس پوائنٹ پہ؟ یہاں رکھیں، یہاں رکھیں، یہاں رکھیں، یا کہاں رکھیں؟ تو اس کے لیے آپ کیجئے یہ کہ پروٹریکٹر جب آپ رکھ کے ایک لائن آپ کو بنانی ہو تو پروٹریکٹر کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ جو یہ والا اینگل ہے وہ صرف ایک ہی پوائنٹ کے اوپر بن سکتا ہے، صرف اور صرف ایک پوائنٹ پہ ممکن ہے کہ یہ اینگل آپ کو مل رہا ہو، اور جب آپ بنائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ تینوں سائڈیں اور یہ دونوں اینگل بالکل برابر ہیں، لہٰذا یہ بھی موافق ہیں۔ چونکہ یہ دونوں موافق ہیں لہٰذا یہ بھی ایک موافقت کا اصول یقیناً بنتا ہے۔ اچھا، اور اگر دو سائڈیں اور ان کے باہر پایا جانے والا اینگل دیا ہو تو کیا یہ کانگروینٹ بنتے ہیں، موافقت نکلتی ہے؟ تو وہی کیجئے کہ بنا کر دیکھ لیں۔ پروٹریکٹر آپ نے یہاں رکھ کے اتنا کھولا اور ایک خط آپ نے یوں کر کے کھینچ دیا، اور یہاں سے جب آپ لائن کھینچیں گے تو اب چکر وہی ہے کہ میرے پاس تو کمپس اور پروٹریکٹر نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب اس طرح آپ دو ٹرائنگل بنائیں گے تو دونوں پورے ٹرائنگل تو نکلیں گے لیکن ان کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہوں گی، اور یہ ایس ایس اے موافق نہیں ہوں گے، یہ موافقت کا اصول نہیں ہو سکتا۔ اب موافقت ڈھونڈنے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے یہ تمام اصول آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔
رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سائڈوں اور اینگلز پر نظر رکھیں اور ہر چیز اپنے ہاتھ سے بنا کر دیکھ لیں۔ مشق کرتے رہیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے تو کاغذ پہ بھی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ سب دماغ میں ہی حل ہو جائے گا، بس اگر آپ کو اصول سمجھ میں آتا ہو اور اصول آپ کو یاد ہو۔